شب برات آنے والی ہے۔ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ شب برات کی یا پھر شب قدر کی یا پھر شب معراج کی ان راتوں میں کون سی عبادتیں کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ شب برات یا شب قدر کی رات میں اگر آپ کوئی عبادت کرنا چاہیں تو کون سی عبادت کرنا چاہیے جس سے کہ آپ کو زیادہ فائدہ ہو، زیادہ ثواب ملے اور آپ کی سارے گناہیں معاف ہو جائیں۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو تحفے میں ایک نماز دی جس کو صلاۃ التسبیح کہتے ہیں۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس کے پڑھنے سے آپ کے صغیرہ اور کبیرہ یعنی کہ چھوٹے اور بڑے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس نماز کو آپ کو کم سے کم دن میں ایک مرتبہ، اگر آپ دن میں ایک مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم ہفتے میں ایک مرتبہ، اگر آپ ہفتے میں ایک مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم مہینے میں ایک مرتبہ، یا اگر آپ مہینے میں ایک مرتبہ بھی اس نماز کو نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم سال میں ایک مرتبہ اس نماز کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ اگر آپ سال میں ایک مرتبہ بھی اس نماز کو نہیں پڑھ سکتے ہیں تو کم سے کم اپنی پوری زندگی میں ایک مرتبہ تو اس نماز کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ ویسے میں یہ جانتا ہوں کہ روزانہ تو آپ اس نماز کو نہیں پڑھ سکتے اور بہت سے لوگوں کے لیے یہ تو بہت مشکل ہے کہ ہفتے میں ایک مرتبہ بھی وہ اس نماز کو پڑھ لیں۔ بہت سے لوگ تو جمعہ کی نماز ہی بڑی مشکل سے ہفتے میں ایک مرتبہ پڑھتے ہیں، ورنہ تو ان سے جمعہ کی نماز بھی ادا نہیں ہوتی۔ تو یہ کچھ خاص موقع ہوتے ہیں جیسے کہ شب برات، شب قدر، شب معراج، یہ کچھ خاص موقع ہوتے ہیں جو ہمیں عبادت کا ایک موقع دیتی ہیں۔ اس رات میں تو ہم کم سے کم ان نمازوں کو ضرور پڑھ سکتے ہیں۔ تو اگر آپ شب برات کی رات میں یا پھر شب قدر کی رات میں ان نمازوں کو پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ ہے، صلاۃ التسبیح نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری ایک گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے خوب شیئر کریے۔ دیکھیے ناچنے گانے والی ویڈیوز کو ہم خوب شیئر کرتے ہیں لیکن ایسے اسلامک ویڈیوز کو ہم آگے شیئر نہیں کرتے ہیں، جبکہ ان ویڈیوز کو آگے شیئر کرنے کا یہ ایک فائدہ ہے کہ جب تک یہ ویڈیو لوگ دیکھتے رہیں گے اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ آپ کا ایک شیئر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر سکتا ہے، آپ کی آخرت سنوار سکتا ہے۔ صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کریں۔ دیکھیے صلاۃ التسبیح نماز پڑھنے کے دو طریقے ہیں لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو صرف ایک طریقہ بتائیں گے جو کہ آسان طریقہ ہے، جو آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیے صلاۃ التسبیح کی نماز میں آپ کو ایک تسبیح 300 مرتبہ پوری نماز میں پڑھنا ہوتا ہے۔ وہ تسبیح ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ان کلمات کو آپ کو پوری نماز میں 300 مرتبہ پڑھنا ہوتا ہے۔ پہلی رکعت میں 75 مرتبہ، دوسری رکعت میں 75 مرتبہ، تیسری رکعت میں 75 مرتبہ اور چوتھی رکعت میں 75 مرتبہ، ٹوٹل یعنی کہ آپ کو 300 مرتبہ نماز میں پڑھنا ہوتا ہے۔ 4 رکعت والی یہ نماز ہوتی ہے۔ سب سے پہلے آپ کو کھڑے ہو جانا ہے اور نیت کرنا ہے۔ نیت کس طریقے سے کرنا ہے؟ زبان سے کرنا ضروری نہیں ہے، دل میں بس ارادہ کر لیں یہی کافی ہوتا ہے۔ دل میں کس طریقے سے ارادہ کرنا ہے؟ دل میں آپ کو سوچنا ہے کہ میں 4 رکعت صلاۃ التسبیح پڑھتا ہوں واسطے اللہ کے لیے آپ صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھ رہے ہیں، دل میں یہ ارادہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آپ کو اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا ہے اور تکبیر کہتے ہوئے یعنی کہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ناف کے نیچے اپنے دونوں ہاتھوں کو باندھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ کو ثنا پڑھنا ہے یعنی کہ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ ان کلمات کو پڑھنے کے بعد آپ کو 15 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہے یعنی کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ، اس کے بعد ضم سورہ یعنی کہ قرآن مجید کی کوئی بھی سورہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ کو پھر سے انہی کلمات کو یعنی کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو آپ کو 10 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ کو رکوع میں جانا ہے اللہ اکبر کہتے ہوئے۔ اس کے بعد آپ کو رکوع کی تسبیح پڑھنا ہے 3 یا 5 یا 7 مرتبہ آپ رکوع کی تسبیح پڑھ سکتے ہیں یعنی کہ سبحان ربی العظیم پڑھ لینا ہے۔ جب آپ یہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ کو پھر سے انہی کلمات کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے یعنی کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ان کلمات کو آپ کو پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ قوما کے لیے اٹھیں گے یعنی کہ سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے اٹھیں گے۔ ربنا لک الحمد پڑھنے کے بعد آپ کو پھر سے 10 مرتبہ انہی کلمات کو یعنی کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ان کلمات کو آپ کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو سجدے میں جانا ہے اللہ اکبر کہتے ہوئے۔ سجدے میں جانے کے بعد آپ کو سجدے کی تسبیح یعنی کہ سبحان ربی الاعلی 3 یا 5 یا 7 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔
پڑھنے کے بعد پھر سے آپ کو انہی کلمات کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ان کلمات کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو جلسے کے لیے اٹھنا ہے، یعنی کہ جو دونوں سجدوں کے درمیان ہم اٹھ کر بیٹھتے ہیں اس کو جلسہ کہتے ہیں، اس کے لیے جب اٹھنا ہے اللہ اکبر کہتے ہوئے پھر آپ کو 10 مرتبہ انہی کلمات کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دوسرا سجدہ کریں گے، سجدے کی تسبیح 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر سے آپ کو انہی کلمات کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ پڑھ لیں گے تو سیدھے آپ کو دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے اللہ اکبر کہتے ہوئے، لیکن دوسری رکعت میں تو ہم ثنا نہیں پڑھ سکتے، تو جیسے ہی آپ کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جانے کے بعد آپ کو انہی کلمات کو 15 مرتبہ سب سے پہلے پڑھ لینا ہے۔ جیسے ہی آپ پہلی رکعت مکمل ہونے کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے تو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے، انہی کلمات کو 15 مرتبہ پڑھ لینا ہے، یعنی کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ان کلمات کو آپ کو پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد ہم اعوذ باللہ بسم اللہ سورہ فاتحہ ضم سورہ پڑھنے کے بعد پھر سے 10 مرتبہ یہی کلمات پڑھیں گے، جیسے ہم نے پہلی رکعت کو ادا کیا تھا بالکل ویسے ہی دوسری رکعت کو ادا کریں گے۔ فرق بس اتنا سا ہوگا کہ پہلی رکعت میں ہم سب سے پہلے ثنا پڑھیں گے، دوسری رکعت میں ثنا نہیں پڑھیں گے۔ ایک اور فرق یہ ہوگا کہ پہلی رکعت میں ہم دوسرے سجدے کے بعد سیدھے کھڑے ہو گئے تھے، لیکن دوسری رکعت میں ہم دوسرے سجدے کے بعد التحیات کے لیے بیٹھیں گے، التحیات پڑھ کر واپس اٹھ جائیں گے، التحیات کے بعد آپ کو ان کلمات کو نہیں پڑھنا ہے۔ اگر آپ اس طریقے سے نماز ادا کریں گے تو آپ کی ایک رکعت میں 75 یعنی کہ 75 مرتبہ آپ ان کلمات کو ادا کریں گے، اور پورے 4 رکعت میں ٹوٹل آپ 300 مرتبہ ان کلمات کو ادا کریں گے۔ چوتھی رکعت میں جب آپ بیٹھیں گے تو تحیات، درود شریف، دعائے معطورہ وغیرہ پڑھ لینے کے بعد آپ کو دونوں طرف سلام پھیر لینا ہے اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرنا ہے، اپنے گناہوں سے معافی مانگنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے آپ جو کچھ مانگنا چاہتے ہیں مانگ لیں، آپ جو کچھ چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی سے اپنی دعاؤں میں مانگیں، اپنے ماں باپ کی عمر کے لیے، ان کی صحت کے لیے، اپنی خوشیوں کے لیے، اپنی کامیابی کے لیے، کاروبار کے برکت کے لیے، پڑوسیوں کے گھروں میں برکت کے لیے، ان کی خوشیوں کے لیے، بیماریوں سے نجات کے لیے، جو کچھ بھی آپ دعائیں مانگنا چاہتے ہیں تمام چیزوں کو آپ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ جب بھی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کی خواہش ظاہر کریں، ارادہ کریں، تو یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دل کھول کے مانگیے۔ بہت سے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے بس اتنا سا دے دے، مجھے بس اتنا سا دے دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے، تمام کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، اس کی حیثیت کے مطابق مانگا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے لمیٹڈ نہیں، ان لمیٹڈ مانگا کریں، جتنا ہو سکتا ہے مانگنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ جتنا مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوں گے، وہ چیز عطا کریں گے جو آپ چاہتے ہیں، اور آپ کی ہر دعائیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ قبول کریں گے۔ یاد رکھیے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے جو ایکسپیکٹ کرتے ہیں، جو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ساتھ کرتے ہیں، تو اللہ پر پورا یقین، توکل ہونا چاہیے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو کمنٹ میں سبحان اللہ، اللہ اکبر لکھ دیجئے، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ ہم جو کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کریں سب سے پہلے وہ ویڈیو آپ ہی کو مل جائے۔